على محمد وآل محمد. ما كانت ساعة إذا بولده الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. وأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي، صاحب حوضي قد أذنت لك. ودخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت ساعة إذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك. ودخل الحسين عليه السلام معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت ساعة إذا بأبي الحسنين علي عليهم السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين، فقال لي يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. وأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. ودخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا بضعة يا فاطمة يا بنتي قد أذنت لك. ودخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء ووضع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرس وطهرهم تطهير. الله مدوان. وقال الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى نحن بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسة؟ قال الله تعالى إنه نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبريل عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العلي العلا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبريل عليه السلام معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد
وقال إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينه إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي عليه السلام يا رسول الله وقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينه وفيه مهموم إلا وفرج الله همه آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته اللهم اقضي حوائجنا وحاجتنا. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. حاضرین محفل سلام علیکم. سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اس بابرکت مہینے میں ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہ مبارکباد ہو. ولادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ولادت جناب قاسم، ولادت جناب علی اکبر اور ولادت صبر و وفا حضرت عباس علمدار علیہ السلام مبارکباد ہو انشاءاللہ. ہم پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس سال اپنی حجت حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی یوم ولادت کا جشن منانے کی توفیق سے نوازا، جس کی بنا پر ہم ایسوسیشن آف امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے آپ حضرات کے سامنے یہ جشن لے کے حاضر ہوئے ہیں اور ہم آپ تمام حضرات کا اس جشن میں خیر و مقدم اور استقبال کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم نے ایک کے بعد ایک انبیاؤں کا انتخاب کیا. ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا اور آخر میں اپنے اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا جو عرش کی زینت ہوا کرتا تھا. ہم نے صرف انتخاب نہیں کیا بلکہ ان کا اہتمام بھی کیا. ایک کے بعد ایک انبیاء آتے گئے، ان کا اہتمام ہوتا چلا گیا اور جب آخری نبی کی باری آئی تو اہتمام کی صورت یہ تھی کہ عرش کا شامیانہ ہونا چاہیے، زمین کا فرش ہونا چاہیے، شمس و قمر کی کندیلیں ہونا چاہیے، ستاروں میں چمک ہونا چاہیے، دریاؤں میں روانگی ہونا چاہیے، چرند و پرند کو چہچہانے کا سلیقہ ہونا چاہیے، موجوں میں طغیانی ہونا چاہیے. یعنی جب یہ دنیا پوری طور سے مکمل ہو گئی تب جا کے ہم نے اپنے اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے.
پھر اس کے بعد مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے اہتمام کے لیے ہم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک امام آتے گئے اور اہتمام ہوتا چلا گیا، اور جب آخری حجت کا وقت آیا، ان کے انتخاب کا وقت آیا، تو ان کا اہتمام کی صورت کیا تھی؟ جناب نرجس خاتون جو کہ قصر روم کے بادشاہ کی پوتی تھی، اور اپنے ننیال کی طرف سے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھی۔ بی بی کا عقد کسی اور سے 13 سال کی عمر میں طے کیا گیا تھا، لیکن بحکم خدا ایک زلزلہ آیا اور یہ شادی ٹل گئی۔ پھر اس کے بعد اہتمام کی صورت کیا تھی کہ جناب نرجس خاتون کے خواب میں خود جناب مریم تشریف فرماتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرماتی ہیں۔ اور وہاں ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کو روم سے بغداد کی طرف تشریف لے جانا ہے۔ پھر بی بی بغداد تشریف لے جاتی ہے اور وہاں سے انہیں سامرہ لے جایا جاتا ہے، جہاں پہ ان کا عقد امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ آخری حجت کا انتخاب ہونا رہتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جناب حکیمہ خاتون اور جناب نرجس خاتون کے بیچ میں ایک نور حائل ہوتا ہے، اور کچھ دیر بعد جب وہ نور چلا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی حجت خدا، اسی خدا کو سجدہ گو ہے، اور لبوں پہ تلاوت کلام پاک کے جملے جاری رہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے حضرات۔ پھر اس کے بعد جیسے ہم لوگ واقف ہیں کہ امام کی غیبت ہوتی ہے، اور اسی غیبت کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے خاتمے میں ایک روز بھی باقی رہ جائے تو خداوند عالم اسے اتنا طویل کر دے گا کہ حتیٰ میری نسل سے ایک مرد ظاہر نہ ہو جائے، جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، جو اس زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہ آئیں گے اور بتائیں گے کہ حق اور عدالت کی روش کیسے کی جاتی ہے، وہ قرآن کی ایک ایک آیت کو زندگی عطا کریں گے۔ تو آئیے حضرات، ہم بھی اپنے اس جشن کا آغاز کتاب خدا قرآن کریم کی ان چند آیت، ان کی تفسیر اور ترجمے سے کرنے جا رہے ہیں جو بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں وارد ہوئی ہے۔ برادران سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس جشن کا آغاز کریں۔ آپ حضرات سے ایک نعرہ صلوات کی گزارش ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔
امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی طرف سے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو ایک توقیع میں حکم ہوا، اگر ہمارے شیعہ اللہ صلوات اللہ علیہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اپنے عہد و پیمان پر متفق ہوتے تو ہماری بابرکت ملاقات میں تاخیر نہیں ہوتی اور وہ معرفت کے ساتھ ہماری ملاقات سے مشرف ہوتے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی۔ ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس آیت کے متفق دریافت کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نعمت ظاہر سے مراد امام ظاہر ہے اور نعمت باطن سے مراد امام باطن ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، مولا کیا ائمہ طاہر علیہ السلام میں سے کوئی امام غیبت اختیار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ خود لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے مگر ان کا ذکر مومنین کے قلوب میں رہے گا، وہ ہم میں سے بارواں ہے۔ اللہ صلوات اللہ علیہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل آسان اور ہر سختیاں کو سہل کر دے گا۔ اس کے لیے زمین کے خزانے ظاہر ہوں گے، ہر فاصلہ قربت میں بدل جائے گا، ہر جابر ہلاک ہو جائے گا، اس کے ہاتھوں تمام شیاطین ہلاک ہو جائیں گے۔ کنیزوں کی ملکہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے فرزند کی ولادت لوگوں سے مخفی رہے گی، اس کا نام لینا جائز نہ ہوگا یہاں تک کہ اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا مَعَكُمْ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ۔ اور اے رسول، اگر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی مدد آ پہنچی اور تمہیں فتح حاصل ہوتی تو یہی لوگ کہنے لگیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے رب کی مدد و نصرت آئے گی، یعنی جس وقت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام علیہ السلام کا ظہور اللہ کی وہ مدد ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک خدا بزرگ و برتر نے سچ فرمایا ہے۔ کسی بھی عقیدے کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کی جڑوں کو قرآن کریم میں موجود ہونا ضروری ہے۔ جلیل و قدر عالم علامہ سید ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب المحجہ میں تقریباً 120 آیتوں کا ذکر کیا ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں وارد ہوئی ہے۔
اور کیوں نہ ہو، بلکہ ایک قرآن ہی تو دوسرے قرآن کی مدح سرائی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ 4 مصرے اور پہلے شاعر کو آواز دینا چاہوں گا، سماعت فرمائیں گے کہ کس طرح کرتا ہے قرآن کی تلاوت قرآن، کس طرح کرتا ہے قرآن کی تلاوت قرآن، پردہ غیب جو ہٹ جائے تو منظر دیکھوں۔ کس طرح کرتا ہے قرآن کی تلاوت قرآن، پردہ غیب جو ہٹ جائے تو منظر دیکھوں، اور سوچتا ہوں یہ عریضے کا تکلف کیسا، سوچتا ہوں یہ عریضے کا تکلف کیسا، خود ہی اس بار میں دریا میں اتر کر دیکھوں، خود ہی اس بار میں دریا میں اتر کر دیکھوں۔ آئیے حضرات، انہی مصروں کے سائے میں گزارش کرتا ہوں جناب علی عباس اسرانی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے ایک نعرہ صلوات کی گزارش ہے۔ السلام علیکم، آپ کو یہ جشن کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ چند شعر۔ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے۔ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، سلام اسی لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے۔ زمانہ آج بھی اسلام کا مخالف ہے، زمانہ آج بھی اسلام کا مخالف ہے، اسی لیے تو ابھی انتقام باقی ہے۔ خبر بھی ہے تجھے اے دشمن عزائے حسین، خبر بھی ہے تجھے اے دشمن عزائے حسین، ابھی بھی غیب میں اپنا امام باقی ہے۔ جو لوگ مجلس و ماتم پہ وار کرتے ہیں، جو لوگ مجلس و ماتم پہ وار کرتے ہیں، یزیدیوں میں ہم ان کا شمار کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے انجام ان کا دیکھ تو لے، ہم اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھ تو لے، اسی لیے تو تیرا انتظار کرتے ہیں۔ بس ایک بار دین خدا کو بچائیے، بس ایک بار دین خدا کو بچائیے، بس ایک بار امن کو ساتھ لائیے، بس ایک بار پردہ غیب اٹھائیے، بس ایک بار پردہ غیب اٹھائیے، دادی کا روزہ کرتا ہے فریاد آئیے، پھر جنت البقیع میں آ جائے گی بہار، پھر جنت البقیع میں آ جائے گی بہار، ہو جائے گا ختم فاطمہ زہرا کا انتظار۔ غیبت میں ذوالفقار بڑی بے قرار ہے، غیبت میں بڑی ذوالفقار بے قرار ہے، مولا تمہارا ہم کو بڑا انتظار ہے۔ پہلا وہی سے آیا تھا آخر بھی آئے گا، پہلا وہی سے آیا تھا آخر بھی آئے گا، اس واسطے جدھر میں اب تک درار ہے۔ اے چاند ذرا پردے سے نکل خاموش ستارے بیٹھے ہیں، اے چاند ذرا پردے سے نکل خاموش ستارے بیٹھے ہیں، دیدار کی حضرت دل میں لیے تقدیر کے مارے بیٹھے ہیں، غیبت کے عجب دیوانے ہیں ہاتھوں میں عریضہ اپنا لیے، غیبت کے عجب دیوانے ہیں ہاتھوں میں عریضہ اپنا لیے، مولا کی زیارت کرنے کو تو دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، مولا کی زیارت کرنے کو دریا کے کنارے بیٹھے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ سبحان اللہ، یہ تھے جناب علی عباس صاحب۔ 4 مصرے اور اگلے شاعر کو آواز دینا چاہوں گا، سماعت فرمائیں گے کہ آقا کچھ اشعار عطا ہو، آقا کچھ اشعار عطا ہو، پھر ہے تقاضا عزت کا، آقا کچھ اشعار عطا ہو، پھر ہے تقاضا عزت کا، لفظ ہمارے پاس نہیں ہے شوق بہت ہے مدحت کا، لفظ ہمارے پاس نہیں ہے شوق بہت ہے مدحت کا، جو جشن ولا ہے گھر سے نکلو نظر عقیدت پیش کرو، جشن ولا ہے گھر سے نکلو نظر عقیدت پیش کرو، دام نہیں ہے دل لے جاؤ شکوہ کیسا غربت کا، دام نہیں ہے دل لے جاؤ شکوہ کیسا غربت کا، تو یاد آئے جب دشمن آقا لاکھ تم ایک مجبور سہی، یاد آئے جب دشمن آقا
لاکھ تم ایک مجبور سہی، اتنا تو کر ہی سکتے ہو، توق پنا دو لعنت کا، اتنا تو کر ہی سکتے ہو، توق پنا دو لعنت کا۔ تو آؤ در آقا پر چل کر سچی سانسیں لی جائے، آؤ در آقا پر چل کر سچی سانسیں لی جائے، تم اپنے مصروف بدن سے وقت نکالو ہجرت کا، تم اپنے مصروف بدن سے وقت نکالو ہجرت کا۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے سائے میں گزارش کرتا ہوں جناب صادق گھی والا سے، آپ حضرات سے ایک نعرہ صلوات کی گزارش ہے۔ سب سے پہلے تو جناب ولی عصر کی ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات پڑھ دی۔ میں پہلی بار اتنے بڑے مجمع کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو آپ سب کا سہارا کی ضرورت ہے، پسند آئے تو خاموش نہ رہیے گا۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے ہم جو یہ جشن کرتے ہیں، اتنے جشن جو ہم کرتے ہیں تو اس کی عظمت کیا ہے اس کو شعر کی شکل میں نظر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن کی آگوش ہے خالی وہ پسل لے جائے، جن کی آگوش ہے خالی وہ پسل لے جائے، جن کو دکھتا نہیں وہ نور نظر لے جائے، اور جاؤ مایوس گناہ گار زمانے سے کہو جتنے فطرس ہے وہ اس جشن سے پڑھ لے جائے۔ اور ایک شعر مولا عباس کی نظر سے کہ مولا عباس جو ہے شامیوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم مجھ سے لڑنے آئے ہو۔ کہا کہ شیر خدا کے شیر اور کہا غزال، شیر خدا کے شیر کہا اور کہا غزال، غزال کہتے ہیں ہرن کو، کہ شیر خدا کے شیر اور کہا غزال، ناد علی کہا یہ کہا حرف پائے مال، شامی جبی نے کفر کے قطرات انفعال، کوثر سے مالکوں سے کرے بات یہ مجال، اور یہ مجال، اور میرا نام ہے عباس مجھے پہچانو، تم نے مجھے کیا سمجھا یہ بات یاد رکھنا کہ کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے۔ اور اب مولا کی بارگاہ میں کہ یا میرے مولا یہ منسک و گناہوں سے منور کر دے، ایک صلوات پڑھ دیے۔ یہ منسک و گناہوں سے مبرہ کر دے، دل کی دولت کو بھی دنیا سے مبرہ کر دے۔ یہاں پر سبھی مولا کے چاہنے والے ہیں، ان کی آرزو جو ہے تیسرے چوتھے مصر میں نظر کر رہا ہوں کہ یہ منسک و گناہوں سے مبرہ کر دے، دل کی دولت کو بھی دنیا سے مبرہ کر دے، اور 313 تیرے لاڈلے نوکر ہے مجھے، بس کسی ایک کی نالین کا ذرہ کر دے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اب کون ہے وہ لوگ، آپ سمجھ جائیں گے کہ 13-14-15 شعبان کی درمیانی رات آتی ہے، یہ لوگ کاغذ قلم لے کے نکل جاتے ہیں عریضے لکھنے، خط لکھنے، ہم نے تو کبھی نہیں لکھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ تیرا بنتا ہی نہیں صحیح کو سدا غلط لکھو، قلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے خط لکھو، اور ہمارے عرضیہ لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا، تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو۔ تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو۔ اور عریضے کی بات آ گئی ہے تو اضطراب قلب جو بھی ہے وہی لکھا، عریضے میں کیا لکھنا ہے کہ اضطراب قلب جو بھی ہے وہی لکھا کرو، چشم کے ایوان کی حالت سبھی لکھا کرو۔ یہ ایک سجیشن ہے کہ 15 شعبان کی شب میں جو ہے عریضے میں لوگ لکھتے ہیں کہ مولا مجھے رزق دے دے، مولا مجھے مکان دے دے، آپ مانگیے، میں انکار نہیں کر رہا، معاف کرنا میں انکار نہیں کر رہا، بٹ شاعر جو ایک سجیشن دے رہا ہے کہ کیا لکھنا چاہیے 15 شعبان کی شب، خاص 15 شعبان کی شب، کہ اضطراب قلب جو بھی ہے وہی لکھا کرو، چشم کے ایوان کی حالت سبھی لکھا کرو، اپنا کیا لکھنا کہ وہ کس بات سے ہے بے خبر،
آپ کیسے ہیں، کب آئیں گے، یہی لکھا کرو۔ اور ایک تبرعی شعر پڑھ رہا ہوں کہ مظہر قہر خدا بند کا پردہ جو ہٹا، عکس توحید کا عکاس بھی آ جائے گا۔ مظہر قہر خدا بند کا پردہ جو ہٹا، اب یہاں پر توجہ دے، مظہر قہر خدا کا بند کا پردہ جو ہٹا، عکس توحید کا عکاس بھی آ جائے گا، اور بنت سرور سے فدق چھیننے والوں سن لو، صرف قائم ہی نہیں عباس بھی آ جائے گا۔ اور مولا کا ظہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ بہت ہی پسندیدہ شعر ہے میرا، کہ دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمیں پر، مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمیں پر، جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمیں پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمیں پر۔ آپ سبھی سے جو ہے میں بنتی کر رہا ہوں کہ آخری 2 مصرع ضائع نہ کیجیے گا، بہت ہی پسندیدہ شعر ہے، آپ کو بھی پسند آئے گا، کہ دشمن و فلک پر تو بلا لے گا زمیں پر، مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمیں پر، جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمیں پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمیں پر۔ تیار ہو جائے کہ اور زہرا کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا، دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا۔ اور بس یہ آخری شعر بی بی کے دشمنوں کے لیے ایک تبرعی شعر ہے، کہ تو عالم انکام کی لاریب علی کا، اسلام تیرے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، آغاز ہوا ہے تیرے گھر سے ہی وحی کا، جو تیرا نہیں ہے وہ نبی کا نہ سلیقہ۔ اور حسین کی اماں، ہم سبھی عزادار آپ کی دامن میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم خوش ہے کسی پہ تو فقط تیری خوشی پہ، جس سے تو ناراض ہے لعنت ہے اسی پہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب صادق صاحب جو بڑے ہی بہترین کلام پیش کر رہے تھے۔ 4 مصرے اور اپنے اگلے شاعر کو آواز دینا چاہوں گا کہ فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالی شان پر۔ فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالی شان پر، سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین، سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین، ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر، ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر۔ تو ہم محفل امام میں مصروف ہے یہاں، ہم محفل امام میں مصروف ہے یہاں، رحمت برس رہی ہے ہمارے مکان پر، رحمت برس رہی ہے ہمارے مکان پر۔ انہی مصروں کے سائے میں میں گزارش کرتا ہوں جناب ذیشان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے ایک نعرہ صلوات کی گزارش ہے۔ بدخشنود امام زمانہ، آواز بلند صلوات۔ آپ سب کی جانب میں ولادت مبارک ہو آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأجل الأجل منتظر کب تلک میں رہوں اے امام، میری سانسیں کہیں ہو نہ جائے تمام، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، دیدار کی آخری آس میں خط لکھ رہا ہے یہ خادم تمہیں،
مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، کیجئے قبول آقا میرا سلام، بس ایک عزادار ہے میرا نام، قابل نہیں جانتا ہوں مگر کہتا ہوں خود کو تمہارا غلام، کیا ہوں مجھے یہ خود یہ بتلائیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، بے نور ہے کب سے میرے نین، تنہا زادار بحرین ہے، کعبہ ہو یا ہو کرب و بلا، سب آپ کے غم میں بے چین ہے، سرکار تشریف لے آئیے، مولا مہدی آ جائیے، کرنی ہے تشکیر شام آپ کو، لانا ہے حق کا نظام آپ کو، اے وارث ذوالفقار علی، لینا ہے جب انتقام آپ کو، غازی کو بھی ساتھ لے آئیے، مولا مہدی آ جائیے، ہم جم گھرا خط اپنا کرتا ہوں اس پہ تمام، ہے میر بھی آپ کا ایک غلام، ہے سبط جعفر کا بھی التجا، کیجئے طلب اب ہمیں یا امام، آ جائیے یا مولا مہدی، آ جائیے یا مولا مہدی، اللہم عجل ولیک الفرج۔ برگشنود امام زمانہ، آواز بلند صلوات۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب ذیشان صاحب۔ کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، جلدی میں آواز دینا چاہوں گا اپنے اگلے شاعر جناب ساحل صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ آپ حضرات سے ایک نعرہ صلوات کی گزارش ہے۔ جناب ساحل صاحب۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے مولا علی کی مدح سنانا، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا۔ روز فرشتے پیش بدل کر آتے ہیں در پر، روز فرشتے پیش بدل کر آتے ہیں در پر، ان کو علی کے گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو یوں تو زبانی بھی مولا سنتے ہیں مگر پھر بھی، یوں تو زبانی بھی مولا سنتے ہیں مگر پھر بھی،
ہم کو عریضہ لکھ کے بہانا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ صلوات۔ الاجل الاجل یا امام زمانہ الاجل، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ مولا ابا پردے غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں۔ اس وقت گرچہ عدل سے خالی زمین ہے، مظلوم کے مکان میں ظالم مکین ہے، دنیا ستم سہار ہے مغلوب دین ہے، مولا ضرور آئیں گے مجھ کو یقین ہے، مجھ کو یقین ہے، آئیں گی کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ مشکل کے وقت ہم نے پکارا ہے یا حسین، غیبت کے امتحان میں سہارا ہے یا حسین، قرآن اہل بیت کا پارا ہے یا حسین، حق نے ہمارے دل پہ اتارا ہے یا حسین، اتارا ہے یا حسین، رہ کر دعائے بنت نبی کے حصار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں، غر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ اہل عزا کو ضرورت و تدبیر چاہیے، دیکھا ہے خواب خواب کی تعبیر چاہیے، تسکین قلب مادر شبیر چاہیے، اب جنت البقیع کی تعمیر چاہیے، تعمیر چاہیے، آ جائے گی بہار اس اجڑے دیار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ در پر تمہارے ہوتے ہیں ہر روز معجزے، کتنے امیر ہو گئے اس در کی بھیک سے، سب اپنے اپنے حصے کی خیرات لے گئے، ذکر امام عصر میں حصہ کمر ملے، حصہ کمر ملے، میں مطمئن ہوں میں بھی کھڑا ہوں قطار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ صلوات۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب ساحل صاحب۔ میں آواز دینا چاہتا ہوں جناب علی عباس کناڈیا سے، وہ یہاں تشریف لائے، آپ حضرات سے ایک نعرہ صلوات کی گزارش ہے۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند ترین صلوات۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مصرع، ایک مطلب اور 2 شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ آئے گے کعبے سے ایک دن ابن زہرا دیکھنا، آئے گے کعبے سے ایک دن ابن زہرا دیکھنا، پھیل جائے گا اندھیروں میں اجالا دیکھنا،
پھیل جائے گا اندھیروں میں اجالا دیکھنا، تو شیخ جی دوزخ کا بن کر تو نوالا دیکھنا، شیخ جی دوزخ کا بن کر تو نوالا دیکھنا، کیا دیکھنا؟ خانہ اللہ میں ماتم کا حلقہ دیکھنا، یا شیخ جی دوزخ کا بن کر تو نوالا دیکھنا، خانہ اللہ میں ماتم کا حلقہ دیکھنا، تو پشت کعبے کو لگائے جب صدا دیں گے امام، پشت کعبے کو لگائے جب صدا دیں گے امام، اپنے گھر سے 2 قدم میں ان کا چہرہ دیکھنا، اپنے گھر سے 2 قدم میں ان کا چہرہ دیکھنا، تو آئیے اے ابن زہرا ہے ہماری آرزو، آئیے اے ابن زہرا ہے ہماری آرزو، دھوپ میں جو قبر ہے اب اس پہ سایہ دیکھنا، دھوپ میں جو قبر ہے اب اس پہ سایہ دیکھنا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے۔ ایک کلام پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کلام کا عنوان وہ دعا اور گفتگو ہے جو غیبت میں ایک شیعہ دل ہی دل میں اپنے امام سے کرتا ہے۔ پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ بعد نماز دل میں جو آئی ہے آرزو، بعد نماز دل میں جو آئی ہے آرزو، اشکوں سے اپنی آنکھ کا میں نے کیا وضو، یہ سوچ کر امام کے بیٹھا ہوں روبرو، یہ سوچ کر امام کے بیٹھا ہوں روبرو، کرنے لگا امام زمانہ سے گفتگو، آسان اب ہماری یہ دور جدائی کر، آسان اب ہماری یہ دور جدائی کر، اے وارث علی ذرا مشکل کشائی کر، اے وارث علی ذرا مشکل کشائی کر، توفیق اس کی آپ سے ہم پر نزول ہو، ادنا سے ہم جو کام کرے وہ قبول ہو، ہر وقت میرے ذہن میں بس یہ اصول ہو، شہرت کا نشہ میرے لیے ہی فضول ہو، ہم کر کے کام آپ کے اکڑے نہیں ذرا، خالص ہو قلب نیت بگڑے نہیں ذرا، خالص ہو قلب نیت بگڑے نہیں ذرا، پر محمد و آل محمد صلوات۔ شکر گزار ہے جناب علی عباس صاحب کے 4 مصرے، اور اپنے آخری شاعر کو آواز دینا چاہوں گا کہ کہاں آسان ہے مدح علی ہم جیسے ذہنوں کو، کہاں آسان ہے مدح علی ہم جیسے ذہنوں کو، بہت مشکل سے کچھ الفاظ کاغذ پر نکلتے ہیں، کہاں آسان ہے مدح علی ہم جیسے ذہنوں کو، بہت مشکل سے کچھ الفاظ کاغذ پر نکلتے ہیں، کہ ہم ہیں بازوؤں پر نام حیدر باندھنے والے، ہماری آستینوں میں کہاں خنجر نکلتے ہیں، ہماری آستینوں میں کہاں خنجر نکلتے ہیں۔ انہی مصروں کے سائے میں گزارش کرتا ہوں جناب راحل صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، آپ حضرات سے ایک نعرہ صلوات کی گزارش ہے۔ ماشاءاللہ، رضی بھائی ہمارے فین ہیں، اس کے لیے نعرہ دیا پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔ بالخصوصاً مجھے کچھ اعلانات بھی دیے گئے، سب سے ایک بہت امپورٹنٹ اعلان جو ہے وہ میں کر دوں، اور ڈپینڈنگ اور وہ جو پہلا اعلان ہے وہ آپ کیسے سنتے ہیں، اسے کیسے بیہیو کرتے ہیں، اس کے اوپر منقبت پیش کی جائے گی، اور اسی کے بعد میں وہ 2 اعلانات بھی بعد میں اناؤنس ہو گئے۔ سب سے پہلے کہ کچھ لوگ بہت ہی قریب بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم لوگ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر رہے ہیں، جو خالی جگہ ہے تھوڑا بہت اگر آزو بازو بیٹھے ہیں تو برائے مہربانی تھوڑا سا پھیل جائے، پر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد اور ماسک امپورٹنٹ ہے، تھینک یو سو مچ۔
میں بھی لگا دوں گا پڑھنے کے بعد میں. بر محمد و آل محمد صلوات. یہ منقبت میں چاہتا ہوں اگر آپ کی آنکھ سے آنسو گر جائے اور آپ اگر کوئی دعا مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ظہور امام زمانہ کی دعا مانگیں. کب آؤ گے مولا کب آؤ گے مولا کب آؤ گے مولا کب آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ. بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا. سب میرا ساتھ دے. بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے ابن مشکل. تمہیں حق کہ زہرا کا ہے واسطہ چلے آؤ اے ابن مشکل کشا. ہے پھیلی جہاں میں عجب سی وبا ارے عطا سارے عالم کو کیجے شفا. عطا سارے عالم کو کیجے شفا. وسیلہ ہے بیمار کرب و بلا ارے چلے آؤ اے ابن مشکل کشا. بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا. خدا کی شریعت کا دل شاد ہو ہے ویران کعبہ پھر آباد ہو ہے ویران کعبہ پھر آباد ہو. لگانے علم اس پہ عباس کا ارے چلے آؤ اے ابن مشکل کشا. بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا. ہو ہم پیچھے پیچھے تم آگے چلو ہو ہم پیچھے پیچھے تم آگے چلو. نصیب اربعین ایک ایسا بھی ہو نصیب اربعین ایک ایسا بھی ہو. ارے تمہاری قیادت میں ہو قافلہ ہے چلے آؤ اے ابن مشکل کشا. بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا ہے چلے آؤ اے ابن مشکل کشا. اور مولا جسے دیکھیے ہیں پریشان یہاں یہ وقت
وقت کرم ہے امام زمان، یہ وقت کرم ہے امام زمان، کرو ہر سوالی کی حاجت رواں، ارے چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ اور یہ خصوصاً دل سے بن پڑھ رہا ہو کہ ہمارے عمل میں دکھاوا نہ ہو، ارے محبت کا بس جھوٹا دعویٰ نہ ہو، محبت کا بس جھوٹا دعویٰ نہ ہو، پھر اشکوں کے لب خود یہ دیں گے صدا، ہے چلے آؤ اے ابن مشکل کشا، بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا، ہے چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہ محمد واجب۔ ماشاء اللہ، جیو بیٹا جیو۔ بس جو اعلان بتانا تھا آپ کو کہ بڑی افسوس کے ساتھ میں یہ ہے کہ کل 8 بجے شام سے صبح 7 بجے تک ڈے آفٹر جو شب برات کی جو رات ہے، 15 شعبان کی جو رات ہے، وہ یہاں پر قبرستان کھلا نہیں ہوگا، 8 بجے شام میں بند ہو جائے گا اور نیکسٹ ڈے مارننگ 7 o'clock تک کا بند رہے گا۔ اس کے بعد میں آپ آ سکتے ہیں، زیارت پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر بھی ہے گھر پر بیٹھ کے عمل کر سکتے ہیں۔ بے شک جو مرحوم یہاں ہے وہ آپ کے لیے رکے ہوئے ہیں، آپ کی دعاؤں کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ اور جو لاسٹ ایک اعلان کرنا تھا کہ ہم لوگ بہت ہی ایک اچھا کیمپین کر رہے ہیں امام زمانہ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر بہت سے کی ورڈز ہیں جو امام مہدی کر کے، دا لیونگ امام کر کے، اگر آپ کو کوئی میسج آئے تو واٹس ایپ پہ، یا اگر آپ لوگ انسٹاگرام پہ ہے، فیس بک پہ ہے یا ٹویٹر پہ ہے بالخصوصاً، بیکاز وہ کی ورڈز بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں پر آپ اس کے ڈالیں، بیکاز ہمیں اگر سوال کوئی پوچھا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے بہت ساری چیزیں نہیں کی جو آپ کی کیپیسٹی میں ہے، اس میں آپ نے کیا کہ نہیں، تو آپ کو سوال وہ چیز کے اوپر دیے۔ اور الحمدللہ مولا کے بڑے احسان سے ہمارے سب کے پاس میں آج کل اسمارٹ فون ہے اور بہت ساری چیزیں ہم لوگ واٹس ایپ پہ بھی پریزنٹ کرتے ہیں، تو برائے مہربانی اگر وہ آتا ہے کوشش کریں آپ لوگ اسپریڈ کریں یہ نیوز کو، کوئی نہ کوئی تو اس کو لائک سوشل میڈیا پہ اگر آپ نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی تو اس کو ڈالے گا وہاں پر، اور یہ میسج اگر پہنچے گا تو امام بے شک اس سے خوش ہو گئے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی تھوڑا بیٹا تھوڑا آ گیا، تھوڑا آ گیا، جو ایک لائن پیچھے بھی آ جائے گی، نزدیک آنا نہیں ہے، بس تھوڑا صرف آگے آنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں جناب راحل صاحب کے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک بار اور بلندرین نعرے صلوات کی سہارت ہے آپ حضرت۔ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جو وجود جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، وہ وجود صاحب الامر آقا امام زمانہ علیہ السلام کا وجود ہے، کہ جو تمہارے لیے باعث خیر بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے، لیکن ایک شرط لگا دی کہ ان کنتم مومنین، جب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا یہ وجود تمہیں خیر نہیں عطا کرے گا۔ تو یہ وجود سے خیر کیسے حاصل کریں؟ امام فرماتے ہیں ہمارا ایک خیر خصوصی ہے جو کہ ہم صرف اپنے شیعوں کو پہنچاتے ہیں، شیعوں کو دیتے ہیں، لیکن وہ شیعہ جس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے، محمد رسول اللہ کہہ دینے سے
دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا. اس کی بھی کچھ شرائطیں ہوتی ہیں. جیسے علماء اچھی مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک کمرے میں اے سی لگا دی جائے لیکن پھر بھی روم ٹھنڈا نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اے سی کی بھی کچھ شرائطیں ہیں. اسے الیکٹرکسٹی کا کنیکشن دینا پڑتا ہے, ریموٹ سے آن کرنا پڑتا ہے, تب جا کے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جیسے آنکھوں کا کام ہے دیکھنا, لیکن ہم کوئی ایسے کمرے میں چلے جائیں جہاں اندھیارا ہو تو وہاں یہ آنکھیں بھی اپنا کام نہیں کرے گی. امام فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے, اور اسی طریقے سے تمہاری عقلوں کو ہدایت کے لیے نور ولایت اہل بیت علیہ السلام کی ضرورت ہے. آئیے حضرات, میں گزارش کرتا ہوں رسپیکٹڈ محبوب علی روپانی سر سے کوئی یہاں تشریف لائیں. آپ حضرات سے ایک نعرہ صلوات کی گزارش ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم قل لولیدک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی اعضائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیدا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الیس الصبح بقریب. سورہ ہود کی آیت نمبر 81 آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. بے شک صبح قریب ہے, امام زمان علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہے, دل گھبرائے نہ. ہم دعاہد میں اسی جملے کو تکرار کرتے ہیں, انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظہور دور ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ ظہور قریب ہے. بے شک ظہور قریب ہے. اس امام کا ظہور قریب ہے کہ جو اس دنیا کو ظلم و جور سے نیست و نابود کر دے گا, عدل و انصاف سے بھر دے گا, اور دنیا کا خاتمہ جو ہے وہ صرف اور صرف سکسیس کے اوپر ہوگا, فلاح و بہبودی کے اوپر ہوگا. آئیے اس امام کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو امام جس کے ہم ظہور کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام کی کیا خصوصیات ہیں. دعائے ندبہ میں ہم اس جملے کا تکرار کرتے ہیں ہر جمعے کو, والمسلک الی رضوانک. پروردگار تیری رضا کی مسلک, تیری رضا کا راستہ امام زمان ہے. اگر مجھے اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے تو مجھے امام زمان علیہ السلام کے ذریعے جانا ہو, کیونکہ اگر امام زمان علیہ السلام راضی ہے مجھ سے تو یقینی طور پہ اللہ راضی ہے. اگر امام زمان علیہ السلام ناراض ہے مجھ سے تو یقینی طور پہ اللہ کبھی راضی نہیں ہو. رضایت اسلام میں ایک اہم موضوع ہے. خوشنودی, میں خوشنودی بات کر رہا ہوں, ابھی خوشنودی خدا نہیں, خوشنودی اٹ سیلف. خوشنودی ایک امپورٹنٹ موضوع ہے. وہ یہ ہے کہ اگر واقعاً انسان کسی سے ناراض ہے, مثلاً اگر اولاد اپنے ماں باپ کو ناراض کرے, کیا وہ جنت میں جا پائے گا؟ چاہے کتنا بھی اعمال کیوں نہ کیا ہو, جتنی بھی خیرات کی ہو, کیا وہ جنت میں جا پائے گا اگر ان کے والدین اس اولاد سے ناراض ہیں؟ تو پوائنٹ رہی خوشنودی ہے والدین. اگر مومن کسی مومن سے خوش نہیں ہے, پل صراط کو پار نہیں کر پائے گا جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کر دے.
جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کر دے وہ پل صراط سے پار نہیں کر پائے گا، چاہے اس کے اعمال کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک حدیث جو وسائل الشیعہ والیوم نمبر جو جناب شیخ عور عامری نے اپنی کتاب میں درج کی ہے، والیوم 14 پیج 116 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، اگر کوئی زوجہ اپنے شوہر کو اتنی تکلیف دے، پریشان کرے، ناراض کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی نیکی قبول کرے گا، چاہے وہ زندگی بھر اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہو، مگر جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ خوشنودی کو ترجیح دی گئی اعمال میں، مگر اسی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کو اتنا پریشان کرے، اللہ اس کے بھی اعمال قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ زندگی بھر اس نے روزہ رکھا ہو، جب تک کہ اس کی زوجہ اس سے راضی نہ ہو۔ رضایت خدا، رضایت اتنا اہم موضوع ہے کہ اعمال کے اوپر ترجیح دی گئی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بہت جلدی کرنے چاہتا ہوں، ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث کر کے آپ کی زحمت تمام۔ جب امام حسین علیہ السلام نے شہادت پیش کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹ اپنے پروردگار کی طرف، تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی، داخل ہو جا میری بندگی میں، عبادت میں اور میری جنت۔ تو یہاں پر قربانی دینے کے بعد اللہ اعلان کر رہا ہے کہ امام حسین السلام سے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ ہے رضا خداوندی کا مسئلہ اور اہم مسئلہ۔ اور جب مومن کا آخری وقت آتا ہے نا، یہ آیت ہم لوگ کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے، جب آخری وقت آتا ہے نا مومن کا، حدیث کا جملہ ہے کہ ابو بصیر سے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، جب مومن کے سامنے ملک الموت آتا ہے تو ہی ہیزیٹیٹس، وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ روح قبض کرنے کو نہیں دیتا ملک الموت۔ ملک الموت یہ آیت کی تلاوت کرتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، کس سے مطمئن تھا تیرا نفس؟ محمد اور اہل بیت علیہ السلام سے مطمئن تھا۔ ارجعی الی ربک راضیہ، پلٹ آ تیرے رب کی طرف راضی، یعنی تو ولایت اہل بیت سے راضی تھا، پلٹ آ، مرضیہ، میں تجھے ثواب دوں گا، فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ کون بندوں میں؟ محمد اور آل محمد میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی منادی کا یہ آواز، یہ لبیک سنے گا، مومن کہے گا لبیک اے ملک الموت، میری روح جلدی لے لے، کیونکہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ میری ولایت سے راضی ہے۔ یہ ہے رضایت کا مفہوم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن اور مومنات سے، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے جہاں پر نہریں بہتی ہوگی نیچے سے، مساکن طیبہ، اور وہ ایسی پاک طیب جگہ پہ رہیں گے، کہاں؟ فی جنات العدن، جنت بہت ساری ہے، اس میں ہائیسٹ لیول ہے عدن، دا ہائیسٹ لیول جنت میں، جہاں پر صرف ملائکہ جہاں پر صرف پروفٹس، امامس اینڈ شہداء رہیں گے، اس میں کہتے ہیں اس وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ امام سجاد علیہ السلام اس آیت کی تفسیر برہان میں
عیاشی تفسیر عیاشی سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اہل بہشت جنت میں آرام کریں گے، ہر مومن کے لیے خدام ہو گئے، یعنی جو بھی وہ چاہیں گے ان کو آرڈر کریں گے، وہ لا کے دے دیں گے۔ ان کے پاس درخت ہو گئے، جو بھی چاہیں گے اچھا وش کریں گے وہ درخت اس کے لا کے پیش کر دیں گے۔ یعنی تمام چیزیں جنت میں جو مومن کو وعدہ کیا گیا ہے اللہ نے سب دے دے گا، جو اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا، جو اس نے خواہش بھی نہیں کی تھی، سب دے دے گا اللہ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کہے گا، جملہ سنیے جو حدیث کا جملہ واقع ہے، یعنی حور العین سب کرے گا، پھر اللہ کہے گا کہ اے محبان من، اے میرے محب، اے اہل طاعت، اے اطاعت، میری اطاعت کرنے والے، اے اہل جنت، میں چاہتا ہوں اس سے بہتر نعمت تمہیں دوں۔ مومن کہیں گے پروردگار سب تو نے دے دیا جنت میں، اب اس سے زیادہ ہم لوگ تو، یعنی جو تو نے دیا ہے، جو ہم نے اشتیاق بھی، ہم نے وش بھی نہیں کیا تھا، ایوری تھنگ یو ہیو گیون، واٹ مور یو کین گیو۔ اللہ ول سے، اللہ کہے گا اے مومن میں تجھے اپنی رضا دیتا ہوں، میں تجھے رضوان من اللہ اکبر، میں تجھے اپنی رضا دیتا ہوں۔ یہ جب سنے گا، امام کا جملہ سن لیجئے، جب یہ اللہ تبارک و تعالی مومن سے کہے گا میں تجھے اپنی رضا دے رہا ہوں، امام کہتے جنت کی تمام نعمتیں اس جملے، اس رضا کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی، کوئی معنی نہیں رکھے گی، کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ جب مومن کو پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اس رضا کا راستہ کیا ہے؟ امام زمان۔ اگر مجھے اللہ کی رضا چاہیے تو مجھے امام کے پاس جانا ہوگا، جو امام کہے، جو امام چاہے مجھے انجام دینا ہوگا، مجھے اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے گی۔ بل مسلک الی رضوانک، امام زمان خود فرماتے ہیں فل یعمل کل امر منکم ما یقرب بہ من محبتنا، ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ عمل کرے جو ہمیں اسے ہماری محبت سے نزدیک کرے، ولا یتجنب ما یدنیہ من کراہتنا و سخطنا، اور وہ عمل نہ کرے جو ہماری ناراضگی اور ہماری کراہت کا سبب بنے۔ ایک شخص نے 40 دن اعمال کیا، 40 شب جمعہ کا اعمال کیا، ملاقات امام زمان سے کہ مجھے امام کی ملاقات ہو، 40 شب جمعہ زیارت عاشورہ جو بھی عمل ہے وہ کرتا تھا۔ 40th ڈے کے اوپر، 40th جمعہ کے اوپر امام کی ملاقات نہیں ہوئی، مایوس ہو کے مارکیٹ میں گیا۔ جب مارکیٹ میں گیا کھڑا تھا، ڈیجیکٹڈ، بہت ہی مایوس ہو کے کھڑا تھا، عمل کیا، امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک شخص ان کے سامنے رونما ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہتر تمہارے لیے یہ ہوتا کہ تم اس کے جیسے بن جاؤ۔ وہاں پر ایک میٹ سیلر تھا، یعنی گوشت بیچتا تھا، تم اس کے جیسے بن جاؤ، میں تمہاری ملاقات کے لیے آیا کروں گا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا، وہ گیا اس میٹ سیلر کے پاس، کہا کہ کون تھے یہ؟ تو نہیں پہچانا، بولے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج۔ اس کا اعمال بھی قبول ہو گیا، 40 شب جمعہ جو اعمال کیا تھا یہ ریئلائز اٹ از فلفلڈ، امام نے اس کی زیارت، انہوں نے اپنی زیارت کروا لی۔ مگر اس میٹ سیلر سے کہا کہ تم کیا عمل کرتے ہو کہ امام تم سے ملاقات کرنے آتے؟ تو اس میٹ سیلر نے کہا کہ میں واجبات پہ عمل کرتا ہوں اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہوں، اور یہ جو میں بیچتا ہوں اس میں دھوکہ نہیں دیتا۔ ہر جمعہ امام مجھ سے ملنے آتے، ہر جمعہ امام مجھ سے ملنے آتے۔ یہ ہے رضایت امام۔ اور آخر میں یعنی کیسا جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر امام کی خوشنودی کا۔ آئیے کربلا سے لیتے ہیں، سعید ابن عبداللہ
حنفی مشہور سعید کر کے ہیں اور زہیر کر کے، ان کے صحابی، ان کے دوست۔ جب امام نے نماز سے خوف جنگ میں جو پڑھی جاتی ہے ارادہ کیا، سعید اور زہیر دونوں امام کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ دشمن کے حملے کو روکے۔ تو جب دشمنوں نے تیر چلایا تو یہ کبھی تلوار سے کاٹتے تھے، نیزے پہ لیتے تھے، مگر جب تیر اتنے بڑھ گئے تو انہوں نے اپنے جسموں کے اوپر روکا۔ تاریخ کہتی ہے کہ سعید کے اپارٹ فرام، یعنی صبح سے وہ لڑ رہے تھے، اپارٹ فرام تلوار کے زخم، نیزے کے زخم، تاریخ کہتی ہے 13 تیر جناب سعید نے امام کی دفاع میں کھائے، 13 تیر۔ اور جب امام کی نماز ختم ہوئی سعید گرے، امام نے سعید کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، سعید نے ایک جملہ کہا، حل وفیت، اے میرے آقا یا ابن رسول اللہ، حل وفیت، کیا میں نے وفا کی؟ یعنی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا آپ مجھ سے راضی؟ یعنی 13 تیر کھانے کے بعد امام کی راہ میں جان دینے کے نزدیک ہے، پھر بھی ان کا خیال اور ان کی خواہش ہے کہ امام راضی ہو۔ حل وفیت، تو امام نے جملہ فرمایا، نعم میں تجھ سے راضی ہوں، انت امامی فی الجنہ، تم جنت میں میرے آگے آگے رہو گے۔ آئیے ہم کوشش کریں کہ ہم امام زمان علیہ السلام کو ان کی خوشنودی حاصل کریں تاکہ ہمیں امام زمان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ صلی اللہ علی محمد گزار ہیں محبوب سر کے کہ جنہوں نے امام زمانہ کے حوالے سے مزید گفتگو پیش کری، جو کہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت۔ اس دور غیبت میں امام کا ذکر کرنا بھی ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے ہماری۔ امام فرماتے ہیں کہ فقہا کو ہم نے تم پر حجت قرار دی ہے، ہم پر خدا کی حجت ہے، ہم تمام پر حجت ہے، اور فقہا کو تم پر حجت قرار دی ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان محترم عالم دین مولانا ذکی حسن صاحب موجود ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے ایک بلند ترین نعرہ صلوات کی گزارش ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين فقل إنما الغيب لله فانتظروا
फ़इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। सलावत। अज़ान मोहतरम, बड़ी ही अहम और बड़ी ही फजीलतों वाली रात जो कल आ रही है, और उस रात के इंतज़ामात और उसके एहतमामात में आप सभी हजरात ने इस महफ़िल और जश्न का एहतमाम किया है। वाकई तौर पर आप सभी मुबारकबाद के भी मुस्तहिक़ हैं, और साथ ही साथ इन आने वाले हालात में और इन आने वाले दिनों में आप सभी एक दूसरे के लिए दुआ भी करेंगे, और कल की इस अजीम रात में अल्लाह से ज़रूर गिड़गिड़ा कर ये इल्तिमास करें कि परवरदिगार इस कोरोना के शर को, कि जिसकी बिना पर हम सब बहुत से जश्न से भी महरूम हैं, और फिर माह मुबारक रमज़ान करीब है, बहुत सी इज्तिमाई इबादतों से भी हम महरूम न हों। लिहाजा दुआ करें कि परवरदिगार इस कोरोना के शर को तमाम इंसानियत से दूर फरमाए। यकीनन मुंजिने आलम बशरियत की शब विलादत कल है, और उनके सदक़े में, उनकी दुआओं की बिना पर, उनकी बरकतों की बिना पर हम सब से परवरदिगार इस कोरोना को इंशाअल्लाह दूर फरमाएगा। मेरे पास वक्त तो अब कम बचा है, ज़्यादा बातें अर्ज़ करनी हैं, लेकिन जो वक्त मुझे दिया गया है उस वक्त के अंदर अपनी बात को मैं मुकम्मल कर लेने की कोशिश करूँगा। रवायतों में, और जैसा कि मैंने इस आये शरीफ़ा को आपके सामने पेश किया सूरह यूनुस की, इस आये शरीफ़ा में भी अलबत्ता कि फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन की आये शरीफ़ा का टुकड़ा कुरान मजीद में 3 जगह आया है। इस इख्तिलाफ़ के साथ कि बाज़ अफराद ने तर्जमे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कहा है कि अल्लाह इंतज़ार कर रहा है, और बाज़ ने कुल की बिना पर यह बात लिखी है कि यह पैगम्बर इस्लाम का ऐलान है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तर्जमा ये है कि इंतज़ार तुम सब भी करो, मैं भी इंतज़ार करने वालों के साथ हूँ। अगर अल्लाह की तरफ से इंतज़ार है तो भी कोई मुश्किल नहीं है। मुझे उस बहस में नहीं जाना है कि क्या अल्लाह भी इंतज़ार करता है या नहीं। अक़ीदे की, अक़ायद की एक बहस है कि जिसकी तरफ मुझे लेकर नहीं जाना है। और अगर रसूलुल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं तो ये इंतज़ार भी हुक्म परवरदिगार की बिना पर है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये इंतज़ार ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक कौम कर रही है, बल्कि ये इंतज़ार एक ऐसी इबादत है कि जिस इबादत को अल्लाह का रसूल भी अंजाम दे रहा है। ये इंतज़ार, अब यहीं से मुझे अपनी बहस को आपके सामने अर्ज़ करना है कि इंतज़ार की बड़ी अहमियत है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, और हम जो इंतज़ार कर रहे हैं वो अपने इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, और इस बिना पर हमारी ज़िम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं। फ़जीलत बहुत ज़्यादा है इंतज़ार इमाम की, इंतज़ार ज़ुहूर इमाम की बहुत फ़जीलत है। तकरीबन मैंने एक ज़माने में जमा किया था कुछ इस मौजू की तकरीबन 25-26 आयतें हैं कि जिनमें ज़रा से लफ्ज़ों के फ़र्क के साथ इंतज़ार करने वालों की फ़जीलत को बयान किया गया है। कान्नहू फ़ी फ़ुस्तात इमाम ही, कि वो इंसान जो इंतज़ार कर रहा है वो अपने इमाम के ख़ैमे में गोया मौजूद है। बाज़ रवायतों में है कि वो इमाम के सामने खड़े होकर उनके दुश्मनों पर तलवार से हमले कर रहा है इंतज़ार करने वाला।
یعنی وہ گھر میں رکا ہوا ہے لیکن ثواب اس انسان کا مل رہا ہے کہ جو امام کے سامنے کھڑے ہو کر امام کی طرف ہونے والے حملوں کے مقابل اپنے سینے کو پیش کر رہا ہے. کہ جیسا کہ ابھی ہمارے برادر نے بھی وہ بات کہی کہ میدان کربلا میں بھی سعید اور زہیر امام کے سامنے کھڑے ہو کر تلواروں کے حملے اور تیروں کے حملوں کو برداشت کر رہے تھے. البتہ ان اصحاب امام حسین کا درجہ تو بہت بلند ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ساری تیاری ہماری اسی لیے ہے تاکہ وہ آنے والا آخری حسین جس موقع کے اوپر کربلا برپا کرے تو یہ اصحاب امام حسین اسی فرش عزا سے اٹھ کر جائیں اور آخری امام کی نصرت کریں. یہ اصل مقصد ہے، اور اسی لیے روایتیں بھی ہیں کہ جو اس طرف میں اپنے وقت کی وجہ سے روایتوں سے آگے بڑھتے ہوئے حتیٰ اور بڑھ کے یہ جملہ روایتوں میں وارد ہوا کہ گویا کأنہو، وہ انسان جو انتظار کر رہا ہے کہ کأنہو یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے میدان احد میں. اور اسی لیے شاید وہ جو روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ میرے بھائیوں پہ اللہ کا سلام ہو، تو اصحاب بگڑ گئے کہ ہم تو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم صحابیت تک پہنچ پائے، یہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا وہ آخری دور میں آنے والے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ایمان لے کر آئے. شاید وجہ یہی ہے وہ کہ جو میدان کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، جو آخری امام میں عقیدے کو پختہ کر کے اپنے امام کا انتظار کرتے ہیں وہ رسالت مآب کے سامنے کھڑے ہو کر دفاع کرنے والوں میں اس طرح سے قرار پاتے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں اپنا بھائی کہتا ہے. تو یہ فضیلت ہے، انسان کو پروردگار نے انتظار کی بنا پر یہ ساری فضیلتیں عطا کی ہیں، اور اسی لیے وہ انسان کے جو انتظار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے اس کو پروردگار آخری امام کے ناصروں میں قرار دیتا ہے. حتیٰ انہی میں سے بعض وہ افراد ہیں کہ جن کو دوبارہ پروردگار اس دنیا میں واپس رجعت کے موقع پر بھیجے گا، اور پھر یہ انسان ہوں گے کہ جو اپنے آقا اور مولا کے جن کا انتظار کر رہے تھے ان کے رکاب میں رہتے ہوئے ان کے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے. یہ ساری فضیلتیں. آئیے میں اصل بات کی طرف آپ کو لے کر آ جاؤں. انتظار کے لیے 2 حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جو مفہوم تھوڑا سا فرق ہے لیکن تقریباً ایک معنی ہے. ایک حدیث ہے حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ سے ڈائریکٹلی آئی ہے، اور دوسری حدیث چھٹے امام کے ذریعے سے رسالت مآب کی زبان سے نقل فرمائی گئی ہے. پہلی حدیث کیا ہے؟ فرمایا انتظار الفرج من افضل الاعمال، سب سے بڑا فضیلت والا عمل ہے اپنے امام کا انتظار کرنا. دوسری حدیث میں ہے کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، سب سے بڑی عبادت اپنے امام کا انتظار کرنا ہے. دیکھیں میں اگر یہ بات کہتا تو یہ خطابت کہلاتی کہ انہوں نے جوش میں یہ بات کہہ دی ہے، لیکن جب رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ سارے اعمال میں نہیں ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت اپنے امام کا انتظار ہے، تو یہ عبادتوں میں کون کون سی عبادتیں ہیں؟ انہی عبادتوں میں نماز بھی ہے، انہی عبادتوں میں روزہ بھی ہے، انہی عبادتوں میں حج بھی ہے، انہی عبادتوں میں خمس بھی ہے. ان ساری عبادتوں کے درمیان سب سے بڑا جو انسان کے لیے فضیلت والا عمل ہے، جو فضیلت والی عبادت ہے، وہ اپنے امام کا انتظار ہے. تو کیا انتظار اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان کی نمازوں سے بڑھ جائے؟ ہے نہیں سوال؟ کیا اتنی اہمیت ہو سکتی ہے؟ ہم بڑے آرام سے آئے اپنے اس امام بارگاہ میں، اپنے اس سینٹر میں، اس محفل میں آ کر ہم بیٹھ گئے، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں. نماز کا وقت آ گیا، مولانا صاحب نے جماعت کا اقامہ کیا. میں نے کہا میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں تو نماز سے بڑی عبادت میں مصروف ہوں. ہے یا نہیں؟
پھر ساری عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. صرف انتظار کرنے لگ جائے انسان، بقیہ ساری عبادتیں خود بخود ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. تو کیا اس معنی میں یہ فرمایا ہے کہ افضل العبادہ، کیا اس معنی میں فرمایا ہے کہ افضل الاعمال، یا کوئی اور معنی ہے کہ جس کو پہنچانے کے لیے رسالت مآب نے یہ بات فرمائی ہے کہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے اہم انسان کے لیے عمل جو ہے وہ فرض یعنی امام کے ظہور کا انتظار ہے؟ یہ سوال ہے کہ جس کا جواب تلاش کرنا. اور واقعی طور پہ کیا انتظار اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی اہمیت ہو سکتی ہے؟ جواب ہاں، یقیناً عبادت میں سب سے بڑی عبادت یہی انتظار ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. وجہ کیا ہے آئیے میں آپ کے لیے واضح کر دوں. انتظار کہتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھ لیا جائے. انتظار ایک ایسا عمل ہے، میں کامن بات کر رہا ہوں، انتظار ظہور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کامن بات کر رہا ہوں. انتظار ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں پاسٹ بھی شامل ہے، پریزنٹ بھی شامل ہے، فیوچر بھی شامل ہے. میں مثال دے دوں. آپ کو اگر یہ پتہ چل گیا کسی مرد مومن کے ذریعے سے کہ قبلہ و کعبہ مولانا یاور صاحب آپ کے گھر پہ دعوت میں آ رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ مثلا آج سنیچر کا دن ہے، پرسوں منڈے کو جس موقع پر مولا کی ولادت باسعادت کا دن ہوگا، افطار کے موقع پر قبلہ تشریف لائیں گے. اب جو آپ نے یہ خبر سنی تو آپ کا، غور سے سنیے گا، آپ کا منڈے کے دن افطار کا انتظام اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے اس درمیان میں خبر لانے والے کی بات پر بھروسہ کیا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہوتا، مثال کے طور کے اوپر یاور صاحب دعوت میں آئیں گے، مثلا آپ میں سے کسی مرد مومن نے خبر دی تھی، میں نام نہیں لوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے، آپ کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یاور صاحب واقعاً آ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے نے واقعاً خبر صحیح دی ہو، لیکن چونکہ درمیان میں جو خبر لانے والا تھا وہ غیر معتبر تھا میری نگاہ میں، لہٰذا آپ نے مولانا کا انتظار منڈے کو شام کو نہیں کیا. تو انتظار تبھی ہوگا جب خبر لانے والے کی خبر پر بھروسہ ہوگا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب آئیے، آپ نے امام کا انتظار کیا، کس بنا پر؟ کس نے آپ سے کہا کہ انتظار کرو؟ کس نے آپ سے کہا کہ امام آنے والے ہیں؟ کس نے خبر دی؟ کسی شخص نے خبر دی ہے؟ کسی مولانا نے خبر دی ہے؟ کس نے خبر دی ہے؟ نہیں، ہمیں امام کے آنے کی خبر ہمارے معصوم اماموں نے دی ہے. صرف انہوں نے ہی نہیں بلکہ معصوم اماموں سے پہلے رسالت مآب نے دی ہے، بلکہ رسالت مآب کو اللہ نے خبر دی ہے. اب یہ خبر اللہ سے ہم تک پہنچی ہے، رسول اللہ سے ہم تک پہنچی ہے، اماموں سے ہم تک پہنچی ہے. اب آپ سمجھے کہ اس ایک انتظار میں چونکہ اللہ کی بات پر بھروسہ ہے اس لیے انتظار کر رہا ہے، رسول اللہ کی بات پہ بھروسہ ہے اس لیے انتظار کر رہا ہے، اماموں کی بات پہ بھروسہ ہے اس لیے انتظار کر رہا ہے. انتظار اسی لیے بڑی سب سے عبادت ہے کہ اس انتظار میں توحید بھی شامل ہے، رسالت بھی شامل ہے، امامت بھی شامل ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. جبریل کا ٹیچر، زور سے بولو، سب مل کے بولو، ہر دل میں ملیں گے، بتوں کو توڑا، نعرہ حیدر. تو آپ نے جب انتظار کیا تو جن شخصیتوں نے ہم سے یہ بتایا تھا کہ امام آنے والے ہیں
ان کی خبروں پر جتنا بھروسہ ہوگا اتنا ہی انتظار کرے گا. تو خود بخود انتظار میں عقیدہ توحید اور رسالت و امامت شامل ہے. یہ ہو گیا پاسٹ. اب آئیے پریزنٹ کیا ہے. اچھا مولانا بھی آئے نہیں ہیں, ابھی منڈے آیا نہیں ہے. قبلہ منڈے کو شام کو آنے والے تھے. افطار کس ٹائم ہے آج کل؟ 7:04 5 منٹ کے آس پاس. ٹھیک ہے, آپ 7:05 پہ تصور کریں کہ اذان کا وقت ہے اور اول افطار ہے, اور اس دن اتفاق یہ ہے کہ قبلہ نے کسی اور کو مصلی کے اوپر بھیج دیا تھا اور خود افطار کرنے کے لیے گھر پہ آ رہے تھے. آپ وہ جو افطار کا انتظام اور اہتمام کریں گے تو 7:05 پر اہتمام کریں گے, یا اس 7:05 کے افطار کے لیے ہو سکتا ہے کہ دوپہر میں 2 بجے سے تیاری شروع کر دیں. یہ جو تیاری ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ 7:05 پر تیاری پوری ہو جائے. اب ایسا نہ ہو کہ 7:05 پہ اذان ہو رہی ہے اور کہیں قبلہ ذرا سا ٹھہر جائیے, وہ کیا بتائیں دودھ مارکیٹ سے آ جائے تب چائے بنائی جائے, ذرا ٹھہر جائیے آٹا آ جائے تو روٹی تیار کی جائے, ذرا رک جائیے چاول کے لیے آدمی بھیجا آ جائے تو چاول تیار کیا جائے. اگر 7:05 کے بعد سے آپ تیاری شروع کریں گے تو جو کام 7:05 پر ہونا تھا وہ 9:05 پہ بھی نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تیاری ہمیشہ وقت سے پہلے کی جاتی ہے. اگر انسان کو کسی شخصیت کا انتظار ہے تو پھر تیاری ظہور پر نہیں ہوگی, ظہور سے پہلے ہونی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ حضرت کے آ جانے کے بعد حضرت مولا رک جائیے بس ذرا سا نہا دھو کے آ جائیں. نہیں, پاک صاف رہنا ہے. مولا ذرا سا رک جائیے, وہ مرد مومن کا پیسہ باقی ہے, اس پیسے کو میں جو حق ہے میری گردن کے اوپر 3 سال سے رکا, مولا بس دے کے ابھی واپس آ رہا ہوں. نہیں, ظہور سے پہلے ہے, ظہور پر نہیں ہے. یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ ہمارا انتظار کرنا خود بخود ہمارے پریزنٹ کو سنوار رہا ہے, پاسٹ کے عقیدے کو بھی محکم بنا رہا ہے, ہمارے پریزنٹ کو بھی محکم بنا رہا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے انسان جب انتظار محکم طریقے سے کرتا ہے تو نہ اس سے عبادتیں چھوٹتی ہیں, نہ واجبات چھوٹتے ہیں, نہ وہ محرمات کی طرف جاتا ہے. میں نے اسی ممبر سے, مجھے یاد ہے شاید تقریباً 2 یا 3 سال پہلے ایک بات کہہ دی تھی, ایک مرد مومن کو بڑا برا لگا تھا, اور میں دہرانا نہیں چاہتا اس بات کو کہ شاید کسی کو تکلیف ہو جائے. میں معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے اوپر ٹونٹ نہ ہونے پائے, لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر ہم انتظار کر رہے ہیں اور حکم یہ ہے کہ فانتظروا صباحا و مساء, صبح و شام انتظار کرو, یہ بھی نہیں ہے کہ صرف صبح کا انتظار کرو شام میں نہیں آ سکتے حضرت. نہیں, شام کو بھی آ سکتے ہیں. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو, یہی جملہ تھا کہ جس پہ مرد مومن کو برا لگا تھا, میں اتنا زیادہ کھل کے نہیں کہوں گا. اپنے چہرے کا وہ حال نہ کرو کہ اس چہرے پر اللہ کا نور آنے سے پہلے اگر حضرت آ گئے تو تمہیں کہنا پڑ جائے کہ مولا ٹھہر جائیے, ابھی تو میں وہ اپنے چہرے کا وہ حشر کر کے آیا ہوں. ہے یا نہیں؟ حضرت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں. تو جب اتنی چھوٹی سی برائی بھی ہمارے اندر ہو تو مولا کو برداشت نہیں ہے, تو اگر اپنے والدین کا حق کھا کے بیٹھے ہیں, اپنے بھائی بہن کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں, اپنے پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں, نمازیں چھوڑی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کبھی بھی پڑھ لیں گے, روزے چھوٹے ہیں تو کون سا مسئلہ ہے کہ عمر ختم ہو رہی کبھی بھی رکھ لیں گے, حج واجب ہو چکا ہے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے 60 سال کے ہو جائیں تو حج کرنے جائیں گے. یہ جو انسان اپنی عبادتوں سے دور ہو رہا ہے یا محرمات کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ نہ عبادتوں کو چھوڑ رہا ہے نہ محرمات کو اختیار کر رہا ہے, بلکہ اپنے عمل سے اعلان کر رہا ہے کہ میں انتظار نہیں کر رہا ہوں. انتظار کرنے والا اپنے کیریکٹر کی اصلاح کرتا ہے, خود اپنے اندر چینجنگ لے کے آتا ہے. یہ ہے پریزنٹ انسان کا. اور فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے غور کیجئے گا, انتظار کا فیوچر بے پناہ روشن ہے. انتظار کا فیوچر یہ ہے
کہ وہ عظیم الشان شخصیت آ رہی ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے وارث امیر المؤمنین قرار دیا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت تشریف لائیں گے تو اس خانہ کعبہ ہی سے کیوں آواز بلند کریں گے؟ کربلا معلیٰ آ سکتے ہیں، وہ سرزمین تو سرکار سید الشہداء کی خریدی ہوئی ہے. نجف اشرف آ سکتے ہیں، سرکار امیر المؤمنین کا مدفن ہے، یہاں کے اوپر سرکار امیر المؤمنین دفن ہیں. خانہ کعبہ ہی میں کیوں پروردگار کے گھر کے پہلو میں کھڑے ہو کر ہی کیوں آواز دیں گے کہ انا بقیت اللہ، میں اللہ کا محفوظ کیا ہوا امام معصوم ہوں؟ یہ کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے، وہ اختیار بتانا ہے کہ دیکھو جب پہلے امام کو بھیجنا تھا تو اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا ہے، آخری امام بھی ظہور کرے گا تو اسی جگہ سے ظہور کرے گا. اب یہ جو مستقبل تابناک اور روشن ہے، یہ کس کا مستقبل تابناک اور روشن ہے؟ یہ اس انسان کا مستقبل روشن ہے کہ جس نے صحیح طریقے سے اپنے امام کا انتظار کیا ہے. آنے والا اس روئے زمین کے لیے جملہ کیا ہے سرکار رسالت میں آپ کا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. کما لفظ کی بڑی فصاحت ہے، کاش میرا وقت پورا ہو رہا ہے، بس 2-3 منٹ بچے ہیں، میں جلدی سے اس بات کو کما کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا، لیکن بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا. رسالت مآب نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی، وہ آ کر عدل و انصاف سے بھر دیں گے. نہیں، کما جس طرح سے ظلم و جور ہوگا وہیں پر، جہاں پر ظلم ہو رہا ہوگا وہیں پر عدالت کا پرچم بلند کریں گے. یعنی مثال کے طور کے اوپر اگر کسی جگہ کے اوپر ہے کہ انسان کا حق چھینا جا رہا ہے، وہاں پر امام آ کے حق ادا کریں گے. اگر کسی جگہ پر مزاروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، امام آ کے مزاروں کو تعمیر کریں گے. ایک جملہ اور کہہ دوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے. اگر کسی نے غصب کر کے کسی جگہ کے اوپر اپنی بیٹی سے سفارش کر کے خود کو دفنوا لیا ہے، تو اب امام کی آمد کا اثر یہی ہوگا کہ پھر یہ افراد کل تو خوش تھے، آج منہ چھپائیں گے. اس لیے کہ آنے والا کما ملئت ظلم و جورا، جہاں کہیں جس انداز میں ظلم ہوا ہے اسی انداز میں. ورنہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو رسالت مآب کے آس پاس میں دفن ہیں، بہت سے ایسے افراد مدینہ طیبہ میں بہت سے لوگ دفن ہیں. کیا ضروری ہے کہ کچھ ہی لوگوں کو قبر سے نکالا جائے؟ کما ملئت ظلم و جورا. چونکہ جناب سیدہ کا حق چھینا سا یہی کہتے ہوئے کہ پیغمبر کوئی میراث نہیں چھوڑتے، اور پھر پیغمبر کی بیوی کی میراث کا بات کہتے ہوئے ان کے گھر میں اپنی قبر کی جگہ بنوا لی تھی. تو اب ظلم کے مقابل عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ گھر پیغمبر کا ہے، لہٰذا غیروں کو نکال دیا جائے، اپنوں کو اندر لے لیا جائے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. لیکن پھر اس کے معنی یہ ہے کہ کما ملئت ظلم و جورا، بس میں نے ختم کر دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ پھر وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا نام لینے والا ہے، یہ ہمارے عقیدے کو اپنے دل میں رکھنے والا. نہیں، اگر ظلم ہے تو سزا ملے گی. شیعہ ہے لیکن اپنی زوجہ پہ ظلم کیا ہے. ابھی ہمارے برادر نے یہ بات کہی تھی کہ زوجہ ناراض ہے تو شوہر کی عبادتیں نہیں ہیں، اگر شوہر ناراض ہے تو زوجہ کی عبادتیں نہیں ہیں. تو اگر ظلم ہے تو اس ظلم کو ختم کرنا ہے، لیکن صحیح انتظار کرنے والا جب اس کا انتظار کر رہا ہے کہ جو عدل و انصاف کا پرچم بلند کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو پھر جہاں ظلم دیکھے گا وہاں پہ خاموش نہیں بیٹھے گا. یہ نہیں کہ میرا بھائی ظلم کر رہا ہے تو میں چپ رہ جاؤں، میرے محلے میں ظلم ہو رہا ہے تو چپ رہ جاؤں، میرے خاندان میں ظلم ہو رہا ہے تو چپ رہ. حتیٰ یہ کہ اگر انسان کے خود کے وجود کے اندر ظلم ہے اسے بھی ختم کرنا ہے.
اس لیے کہ آنے والا ظالم کو نہیں ظلم کو مٹانے آ رہا ہے. اگر ظالم کو مٹانے آ رہا ہوتا تو یہ مسئلہ ہو جاتا کہ بھائی ظالم کس مسلک کا ہے, کس فرقے کا ہے, کس عقیدے کا ہے. لیکن جب ظلم کو مٹانے آ رہا ہے تو پھر جہاں کہیں بھی ظلم ہے, چاہے وہ اپنوں کے اندر ہو چاہے غیروں کے اندر ہو, ہماری ذمہ داری ہے کہ ظلم کو مٹانے, ظلم کو ختم کرنے کے لیے آواز بلند کریں. انتظار اپنی جگہ کے اوپر رک جانے کا نام نہیں ہے. مسلسل چلتے ہوئے انتظار کے لیے کرتے ہوئے امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا, یہ انتظار کا اصل مفہوم ہے. اور اسی لیے صحیح منتظر وہی ہے جو رک کر انتظار نہیں کر رہا ہے بلکہ عمل کے ذریعے انتظار کر رہا ہے. مل جل کے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ سبھی حضرات. میرا وقت پورا ہو گیا اور میں معمولاً ایسے موقعوں پر واقعات کے ذریعے سے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے سال اگر مجھے توفیق ملی تو ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آئیے چلیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی عظیم الشان امام کہ جو ولی نعمت ہیں وبے یمنہی رزق الورا, آپ کی برکت کی بنا پہ کائنات رزق پا رہی ہے. آئیے چلیے اسی عظیم امام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں, دعا کریں. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار ہمارے آقا اور مولا کا واسطہ خود امام کے واسطے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کے امام کے ظہور کو مقدر فرما. پروردگار ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں قرار فرما. پروردگار حضرت کی خدمت کرنے والے, یہ جشن منعقد کرنے والے ان تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار اس کورونا کی بنا پہ بہت ساری عبادتیں, بالخصوص یہی شب نیمہ شعبان کی عبادت سے ہم محروم ہو رہے ہیں. پروردگار اس کورونا کے شر سے ہم سب کو نجات عطا فرما. پروردگار جو مؤمنین اس کورونا کی بنا پہ بیمار ہوئے ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو اس بیماری کی بنا پہ دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں آخری امام کے صدقے میں ان کو صاحب اولاد فرما. پروردگار جن کے گھروں میں اولاد ہے امام کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح قرار فرما. پروردگار ہم سب کے درمیان میل محبت اور بھائی چارہ قرار فرما. پروردگار ہماری قوم کے اختلافات کو دور کر کے ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کی زیارت نصیب فرما. جنت البقیع کو آباد فرما. اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ 12 لکی ڈرا ہیں انشاءاللہ. حضرت کے انتظار کرنے والے, حضرت کا یہ جشن کرنے والے ان مؤمنین میں کس کو حضرت کی طرف سے یہ عنایت ہوگی, اس عنایت کے لیے آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. جو 100 لوگ آئے تھے اس کے لیے اچھا کوئی ملا تھا ٹوکن. جی جی میں بتا دوں کہ اس میں میرا نمبر شامل نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شروع میں بس 100 لوگ آئے تھے ان کو شامل کیا ہے. میں 100 کے بعد آیا تھا. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. 8 نمبر کس کا ہے؟ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. خدا بہت مبارک کرے انشاءاللہ, آپ کی برکتوں کا سبب بنے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی. 52 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی. بہت مبارک ہو بیٹا.
इंशाअल्लाह। माशाल्लाह आपने पढ़ा भी। अल्लाह मुबारक करे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 54 54 माशाअल्लाह। आइए तशरीफ़ ले आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए अंदर आराम से उनको लेके आइए। माशाल्लाह बहुत अच्छे। आप दे दे नंबर भेजिए, नंबर वहीं पे दे दे। माशाल्लाह चल पहुँचा दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह। इनाम आप तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। एक दफ़ा और सलवात भेज दें आप हज़रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 40 40 नंबर आए 40 माशाल्लाह। सलवार पढ़ दे। अल्लाहुम्मा इंशाअल्लाह। बहुत मुबारक हो, खुदा मुबारक करे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 माशाअल्लाह। बहुत अच्छे। बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह, खुदा मुबारक करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 62 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्ले अला मुहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान। बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह। क्या बात है सर, क्या बात है सर, माशाअल्लाह। आप हजरात की खुशी के साथ सलावत बता रही है कि इनकी खिदमतों को आप सब सराहते हैं। बेशक खुदा इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इधर है 90 19 माशाअल्लाह। बाप बेटे दोनों माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 55 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह, खुदा हमेशा कामयाबी दे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 नंबर 3। आप हजरात इस मर्द मोमिन के लिए सलवात भेजिए कि ये बिल्कुल इब्तिदा में आए होंगे। खुदा बहुत मुबारक करे, आप शुरू से यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। बहुत मुबारक है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुबारक हो बेटा, 10वां इनाम आपके लिए माशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 73 माशाअल्लाह। हाँ बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह। अब ये लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 11 और 12 ना, ये गिफ्ट लास्ट है। अच्छा गिफ्ट लास्ट है तो नहीं गिफ्ट नहीं ये 12 ये 13 हो गया। सॉरी 11 हो गया 11 हो गया लास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 92 माशाअल्लाह 92। आइए तशरीफ़ लाइए। मिलजुल के सलवात भेज दें आप हजरात। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा और सलवात भेज दें आप हजरात। बहुत मुबारक हो बेटा इंशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। ज़ियारत हाँ आगा पढ़ हाँ आप खाली ऐलान कल 8 से 7 बंद है। आपके साथ दिल बोला। अफसोस के साथ
آپ حضرات متوجہ ہو جائیں، ایک اعلان ہمارے برادران کی طرف سے ہے، چونکہ یہ قبرستان ہے اور ہم سبھی شب برات میں اپنے اپنے مرحومین کی قبروں پہ آتے ہیں، لیکن اس سال گزشتہ سال کی طرح سے ہی ہمارے لیے یہ توفیق میسر نہیں ہو پائے گی، اور یہاں کا یہ قبرستان بھی رات میں 8 بجے سے صبح میں 7 بجے تک کے لیے بند رہے گا، چونکہ گورنمنٹ کا رول ہے۔ تو آپ حضرات کو اگر قبرستان آنا ہو تو اس وقت سے پہلے آ کر اپنے اپنے مرحومین کی قبروں پہ آپ ضرور آ کر ایصال ثواب کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیں اور زیارت کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اپنی طرف سے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل